الحمدلله من حیدریم، الحمدلله که میخریم، الحمدلله هر سال اربعین از نجف کربلا میبریم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی اللہ وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ زینت المحراب والمسجد والمنبر ساق سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدری و حنین و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی صلاۃ کثیرۃ نامیۃ متوالیۃ و متکثرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و مخالفہم و معاندہم و شاکین فیہم اجمعین. اللہم لعن صنم قریش و جبتیہا و طاغوتیہا و فقیہا و بنتیہا الذین خالف امرک وانکر وحیک و جحد انعامک و سیا رسولک وقلب دینک و حرف کتابک. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان لکل شیء سید و سید المجالس مجلس شیعتنا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں بطفیل محمد وعلی محمد علیہ السلام، خصوصاً سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جن لوگوں نے بھی ان مجالس میں شرکت کی ہے، جن لوگوں نے ان مجالس کو سنا ہے، حصہ لیا، ان سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا میں شامل فرما. آج کی اس مجلس میں جنہوں نے اسپانسر کیا ہے ان کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا میں شامل فرما. ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلندتر فرما. امام حسین کے حرم کا انہیں آج مہمان قرار دے. یا اللہ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کی عزا کی خدمت کیا، خصوصاً اس جعفری سینٹر میں جو خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے انتقال فرما چکے، ان سب کو آج سید الشہداء امام حسین کا مہمان قرار دے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا، ہم میں جو صاحبان حاجت ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. مولا کے شیعہ عزادار جہاں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما. علماء کرام اعتزام مراج کرام کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. ہمیں امام زمانہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرش عزا امام حسین کے آسمان پر بیٹھے ہوئے غم حسین کی تمام روشن کہکشاؤں کو اپنے دست خطابت سے سلام عقیدت عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اس مجلس کا، اس عزاداری کا تحفہ امام کے ظہور کی شکل میں عطا فرما. عزیزان گرامی، 4 روزہ ان مجالس میں نے ذکر اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات اور چند باتیں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی. آپ نے استقبال کیا، ویلکم، خوش آمدید کیا. خداوند کریم آپ کو اس کا اجر اس دن عطا فرمائے گا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے. جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں، جو لوگ بھی کسی بھی حوالے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں، وہ سب نصیبوں کی کائنات میں خوش نصیب ہیں. اور اللہ جس بندے کے ساتھ، میں حدیث
آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صادق آل محمد بیان کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے یا امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے حسین جیسا عظیم تحفہ ہماری قوم کو عطا کیا ہے، وہ حسین کہ جس سے اگر خاک منسوب ہو جائے تو اسے کوئی خاک نہیں کہتا، اگر کوئی اس خاک کو خاک کہے تو اس کے مقدر پہ خاک ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک کو بھی کوئی خاک نہیں کہتا بلکہ اسے خاک شفا کہا جاتا ہے۔ جس حسین سے خاک منسوب ہو جائے وہ خاک شفا ہے، تو اگر عزادار منسوب ہو جائیں تو عزاداروں کا کیا مقام ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ گھر دیکھیں تو گھر پنجتن پاک کا۔ بابا کون ہے؟ بابا مولائے کائنات ہیں۔ نانا کون ہے؟ مختار کائنات ہیں۔ والدہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بھائی کون ہے؟ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ گھر پہ آ کر جھولا جھلانے والا فرشتہ بھی کون ہے؟ سید الملائکہ، انبیاء، ملائکہ، اوصیاء، ولی، کتاب، تمام کی تمام تر چیزیں یہاں سردار ہی سردار ہیں۔ اور حسین سے جو مجلس منسوب ہو جائے وہ مجلس بھی مجلسوں کے لیے سردار ہے۔ سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ کی امانت آپ کے حوالے بڑی جلدی کروں گا۔ والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کے یہ 4 مصرے امام حسین علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے ہے کہ قسم خدا کی مشیت لقب حسین کا ہے، قسم خدا کی مشیت لقب حسین کا ہے، یہاں سے لے کے جہاں تک ہے سب حسین کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کشتی نجات کے سفاری اور مسافر بن جائیں۔ حسین کون ہے؟ قسم خدا کی مشیت لقب حسین کا ہے، یہاں سے لے کے جہاں تک ہے سب حسین کا ہے۔ پدر امام تو نانا نبی ہے ماہ بطول، پیمبروں سے بھی اعلیٰ نسب حسین کا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد، سلامت رہیں۔ آج آپ کو میں کربلا لے کے جاؤں گا، توجہ فرمائیے گا۔ بہت سے لوگ اربعین میں جائیں گے، خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور بار بار نجف کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی جائیں، جو نہیں جا پا رہا ہے اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو زندگی میں کم سے کم ایک عزادار کو ضرور امام کی نیابت میں زیارت حسین کو بھیجیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑا تحفہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کروں گا کہ جو خود امام معصوم نے اس پہ عمل کیا تھا۔ ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ میں نے کہا نا، مجلس میں آپ آ رہے ہیں، خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے، اپنے بچوں کو بتائیے علی علیہ السلام کون ہیں، حسین علیہ السلام کون ہیں، اپنی بچیوں کو بتائیے کہ سیدہ زینب کی رضا کا قصیدہ کیا ہے، آپ بتائیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کیسی ہے، آپ بچوں کو بتائیں کہ دشمن علی کون تھا، آپ بتائیں کہ یزید کے انیک باپ میں مشہور باپ کون تھا۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ میں کہاں سے مس کال کر لے جاؤں، جب تک آپ اٹینڈ نہیں رہیں گے نہیں میرے ساتھ رہ پائیں گے۔ اس لیے کہ میں اوپن سرجری کر کے تبرہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں ایسے تبرہ پڑھنے کا عادی ہوں کہ سامنے منافق بھی بیٹھا رہے تو نعرہ حیدری لگا دے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو عزیزو، ہم اپنے بچوں کو بتائیں علی علیہ السلام کون ہیں، تربیت کریں، اس لیے کہ بڑا خطرناک دور ہے۔ میری مجلس کا ہی جملہ ہے کہ اس زمانے میں ڈائمنڈ کو بچانا آسان ہے، سونے گولڈ کو بچا لینا آسان ہے، زمینداری بچا لینا آسان ہے، ساری دولت بنگلے کو بچانا آسان ہے، بنگلہ، کار، موٹر، دنیا سب کچھ آپ بچا سکتے ہیں۔ ایک قیمتی شے جسے ایمان کہتے ہیں، اس دور میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، امام کی حدیث بیان کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا کہ یہ میری اپنی روایت نہیں، یہ امام معصوم کی روایت ہے کہ آخری دور جب ہوگا، امام کے ظہور سے پہلے کا دور ہوگا، تو اس دور میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ تمہارا ایمان تم سے کب رخصت ہو جائے پتہ بھی نہیں چلے گا۔
اسی لیے امام معصوم نے کہا نیکی کرو تو اس پہ اتراؤ نہیں، غرور مت کرو کہ میں نے اتنے سجدے کر لیے، میں نے اتنی مجلسیں کر لی۔ نیکی کرنا کمال ہے، لیکن فقط کمال نہیں ہے، مرتے دم تک نیکی کو بچا لے جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم مجلس کر رہے ہیں، مجلس کے ثواب کو موت تک بچا کر قبر میں لے جائیں تاکہ وہاں اس مجلس کو اللہ روشن سورج کی طرح قبر کے اندھیرے میں اجالا بنا کر پیش کرے۔ یہ ہے ہماری مجلس، یہ ہماری عزاداری۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے کہا اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے نیکی کرو۔ تو اپنے بچوں کو بتائیے مولا کون تھے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ دشمن اسلام کون ہے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ حسین کا دشمن کون تھا، قاتل سیدہ کون ہے۔ گھر میں تو بتا سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں۔ جب آج باطل طاقتیں گناہ سکھانے پر شرم محسوس نہیں کر رہی ہیں، میں نے جملہ پیش کیا، اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ آج کا جو یہ معاشرہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں گناہ کرنے پہ لوگ شرم محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہاں ہم اچھائی بتانے میں شرم محسوس کریں۔ اب میں اگزامپل کہاں دوں، آپ اگزامپل سوچتے رہیے کہ آج معاشرہ، آپ گھر سے باہر نکلیے، خانے سے باہر نکلے، چاروں طرف گناہوں کا بازار ہے۔ یہ آج نہیں، صادق آل محمد نے صدیوں پہلے کہا تھا۔ تو اپنے بچوں کو دین بتائیں، اپنے حوالے سے دین کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہے۔ اب رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ہم سوچتے ہیں نا کہ میرے بعد ہم اتنی دولت کما کے چلے جائیں کہ میرا بیٹا کرے گا۔ نہیں عزیزو، بچہ اولاد اچھی اگر ہوگی تو اگر دولت نہیں بھی ہوگی تو نیتوں کے ساتھ ثواب پہنچائے گا۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کتاب سفینۃ البحار سے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ کھجور کی ٹوکری ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور میں اب عنقریب میری موت ہے۔ طبیب نے جواب دے دیا میں مر جاؤں گا، میری موت کے بعد آپ میری طرف سے اسے صدقہ کر دیجئے گا اللہ کی راہ میں۔ آپ کے ہاتھ سے جو صدقہ، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ سے کر کے جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کیا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے۔ تو عزیزان گرامی، اس نے رسول اللہ کے حوالے کیا اور حوالے کر کے باہر نکلا ہی تھا کہ رسول اللہ نے اس کی موت کے بعد اسے اس کے طرف سے راہ خدا میں صدقہ دیا۔ جب ایک کھجور رسول اللہ کے ہاتھ میں بچ گئی تو رسول اللہ نے اس کھجور کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں یہ ٹوکری نہیں، یہ کارٹون نہیں، بلکہ ایک کھجور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر جاتا تو میرے ہاتھ سے جو اس نے صدقہ کرایا ہے اس سے بہت افضل اپنی زندگی میں تھا۔ یہ ہے ذکر اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کی تعلیمات اپنے ہاتھوں سے۔ اور اچھا، یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے کہ ہم جب اپنے ہاتھوں سے نیکی کریں گے تو جس معاشرے میں، جس گھر میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی لوگ ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے تو یہ ایک ثواب جاریہ کا سلسلہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ زیارت پہ 40 پہ جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، سب کے لیے وہ دعا کریں، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کسی فقیر کو امام نہیں مانا ہے، امام حسین کو امام مانا ہے۔ جو لوگ کربلا 40 کے دن رہیں گے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن جو لوگ کسی مجبوری کے تحت نہیں جا پا رہے ہیں ان کے لیے امام حسین نے کیا کہا ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھا کہ کربلا میں امام حسین کے حرم کے پاس ایک شخص رہتا تھا، ایک عالم دین رہتے تھے، بہت پائے کے عالم، بہت متقی پرہیزگار تھے، کسی حوزے کے استاد تھے اور تبلیغات تشیع کر رہے تھے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ حکومت ناصبیوں کی تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک شیعہ ہے، ایک عزادار ہے کہ جو امام حسین کی تعلیمات کو عام کر رہا، لوگوں کو زیارت امام حسین کی طرف راغب کر رہا ہے اور اچھی باتیں بتا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے سپاہی اس کے گھر آئے اور کہا کہ حاکم نے تمہیں بلایا ہے۔ اور جب یہ حاکم کے پاس گیا تو حاکم نے کہا کہ چونکہ تم ایک بڑے محترم آدمی ہو، بزرگ ہو، تو میں تمہیں اس وقت قتل نہیں کر رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں کہ اتنے دن کے اندر تم اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ تاکہ تمہاری جان میں بخش دوں گا، ورنہ اگر تم یہاں اس مہلت، اس ڈیوریشن کے اندر تم نے اس ملک کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے کہ تم حسین حسین سکھا رہے ہو، علی علی بتا رہے ہو لوگوں کو۔ اب یہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں رہتے تھے، روزانہ یہ امام حسین کے حرم میں جاتے تھے، کئی بار جاتے تھے۔
امام حسین کی زیارت کرتے. جب انہیں یہ بات کہی گئی تو وہ اپنی والدہ کے پاس آ کے کہتے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اس ملک سے کہیں اور چلے جائیں. جب زندگی رہے گی تو دوبارہ جب حالات اچھے ہوں گے تو ہم کربلا امام حسین کی زیارت کو آ جائیں گے. والدہ نے جب انہیں مشورہ دیا, جب انہیں سمجھا دیا, تو یہ آخری وداع کے لیے, رخصت آخر کے لیے امام حسین کی زری پہ آئے. ہم لوگ جب کربلا نجف جاتے ہیں تو جب جس دن فلائٹ ہوتی ہے تو آخری زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو روتے بھی ہیں, مولا سے پکار کے کہتے ہیں مولا پھر بلائیے گا. وہ عالم امام حسین کی زری پہ گئے, زیارت پڑھی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پوری زیارت جو زیارت تھی. پھر وہ صحنے امام حسین میں آئے. پھر دل منقلب ہوا, تڑپنے لگا کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے. دوبارہ پھر زری پہ گئے وہ, پھر انہوں نے امام کی زیارت کی, زری کو بوسہ لیا, طواف کیا, پھر امام سے رخصت چاہی, پھر باہر آئے. اس طریقے سے کئی مرتبہ وہ باہر آ رہے ہیں. پھر دوبارہ کی پتہ نہیں زندگی نے وفا کی یا نہیں, موقع ملا یا نہیں, میں آ پاؤں گا. پھر دوبارہ وہ آئے. تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ جب یہ باہر اور اندر کر چکے, ان کا دل نہیں کر رہا تھا. آخری زیارت کے لیے جب یہ آئے اور روتے ہوئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے, اس طریقے سے یہ تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے کہتے مولا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, مولا میں روزانہ آپ کی زیارت کو آتا تھا کئی بار, مولا یہ تحفہ مجھ سے چھین گیا ہے, پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے. عزیزو یہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ شیخ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ کہ عالم خواب میں نہیں بلکہ بنفس نفیس اس عالم نے اس مقام کربلا ذریعے امام حسین پہ سید الشہداء کی زیارت کی. میں نے کہا نا کہ جو لوگ جا رہے ہیں بہت خوش نصیب ہیں, اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. امام حسین بنفس نفیس آئے اور آ کے کہتے ہیں شیخ علیک السلام, کیوں پریشان ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا میں آپ کو نہیں پہچان رہا ہوں. آپ کو اس نے کہا کہ جس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے اسی کو نہیں پہچان رہا ہے. یہ جیسے انہوں نے یہ جملہ سنا, مولا کے قدموں سے لپٹے, مولا میں کیسے آپ کی کربلا آپ کی زری کو چھوڑ کے جاؤں, مولا یہ تو میرا وطن تھا, مولا یہ تو میرا گھر تھا. امام حسین نے کہا گھبرا نہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, تو پڑوسی ملک میں چلا جا, وہاں اپنی زندگی کو گزار, پھر جب حالات اچھے ہوں گے پھر تو چلا آئے گا. لیکن امام حسین نے کہا اے شیخ پریشان نہ ہو, میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو روزانہ جب تیری طبیعت کرے, جب تیری خواہش ہو کہ تو میرے روضے کی زیارت کرے, میرے روضے کی زیارت کا تجھے ثواب ملے, تو جہاں بھی رہا, اپنے گھر میں اگر زندگی گزار رہا ہے, گھر سے باہر ہے, مدرسے میں ہے, حوضے میں ہے, تجھے جب بھی چاہیے کہ میرے روضے کی زیارت کا ثواب ملے, اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھا لے, میری مجلس کو کر لے. جہاں میری مجلس ہوتی ہے وہ فرش عام فرش نہیں ہے بلکہ حسین کا روضہ ہے, حسین کا حرم ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے عظمت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. امام حسین نے کیا کہا کہ تم میری مجلس کر لو, فرش عزا بچھا لو, اور وہاں میرا گھر ہے کہ جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے. شیخ جعفر نے 14 خصوصیات لکھے ہیں حسین کی مجلس کے, کہ جہاں حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے. میں چند آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جہاں امام حسین کی مجلس, یہی وجہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب مجلس میں آئیں تو پاک و پاکیزہ انداز میں آئیں, حالت وضو میں آئیں. شیخ جعفر بیان کرتے ہیں کہ جہاں امام حسین کی مجلس ہوتی ہے, ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اس جگہ کو نگاہ کرم سے دیکھتا ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اللہ انہیں رحمتوں کے ساتھ مجلس کی جگہ پہ نازل کرتا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ خود سیدہ, خود امام حسین کے بابا علی مرتضیٰ, خود امام حسین کے نانا, جو شخص مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ میرے لال کا عزادار ہے, یہ میرے لال کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین اپنی مجلس میں بیٹھنے والے شخص کو دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے, امام گفتگو کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور کوئی عزادار گناہوں کی وجہ سے کہیں پرابلم میں پھنسا ہوگا تو امام حسین آواز دیں گے, اے فرشتہ یہ میرا عزادار ہے, اسے راستہ دے.
یہ حسین کی مجلس کی خصوصیات ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے اس دنیا میں ہی ہمیں جنتیں عطا کی ہیں، اس دنیا میں ہی اللہ نے ہمارے پاس وہ سرمایہ دیا ہے۔ ہم اور آپ زیارت کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم نے نیت کر لی۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہفتے 5 دن 4 دن 2 دن 3 دن پہلے اہتمام کریں، اپنے آپ کو استغفار کی تسبیح سے پاک کریں کہ اس کی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ 70,000 ملائکہ آتے ہیں، اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کا اس سال جانے کا پروگرام ہے تو خدا کا شکریہ، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں کہ شاید اس سال کوئی ایسی نیکی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بلایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام حسین کی زیارت پہ کوئی ڈالر سے نہیں جاتا، کوئی پیسے سے نہیں جاتا، کوئی دولت سے نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کسی پیسہ ہمیں کربلا لے کے جاتا، نہیں عزیزو، میں وہیں رہتا ہوں، نجف میں رہتا ہوں، میں نے ایسے غریبوں کو دیکھا ہے وہاں کہ جو دہلی سے احمد آباد سفر کرنے کا پیسہ نہیں رکھتا، وہ کربلا پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اربعین میں جائیں گے، آپ نے دیکھیے گا خود اپنی آنکھوں سے کیسے کیسے لوگ اپاہج، جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، وہ بھی حسین کے یہاں قدموں سے نہیں تو کم سے کم ہاتھ اور بازوؤں سے چلتا ہوا جاتا ہے۔ یہ کربلا کیسے ہم جاتے ہیں؟ یہ دولت سے نہیں، ایک میسج ہے۔ یہ فقط رومان رضوی کے 4 مصرے نہیں ہیں۔ 3-4 سال پہلے میں اربعین میں مشی کر رہا تھا، اور مشی کرتے کرتے میں نے ایک ایسے شخص کو کہ جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، اپنی کوہنیوں سے چل رہا تھا، وہ پاؤں نہیں تھے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرے ہمارے پاس پاؤں ہے۔ وہ کوہنیوں سے چل رہا تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ اللہ نے مجھے اس وقت امام حسین کے صدقے میں ایک فکر دی جو ذکر اہل بیت کے حوالے سے ہے کہ سوچنا بھی نہیں کہ آتی ہے دولت لے کر۔ توجہ فرمائے، تھک کے نہیں سنیے گا۔ سوچنا بھی نہیں کہ آتی ہے دولت، رومان رضوی کے مصرے نہیں، آپ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سوچنا بھی نہیں کہ آتی ہے دولت لے کر، کربلا آتی ہے ہم لوگوں کو نیت لے کر۔ سبحان اللہ۔ 4تھے مصرے پہ آپ کے افکار آسمان پہ ہونے چاہیے۔ سوچنا بھی نہیں کہ آتی ہے دولت لے کر، کربلا آتی ہے ہم لوگوں کو نیت لے کر۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں پیر نہیں، وہ بھی چلتے ہیں یہاں قوت و ہمت لے کر۔ یہ کربلا ہے، یہ حسین کی زیارت ہے، یہ حسین کا سفر ہے۔ نیت کریں، 3 دن 4 دن پہلے استغفار کی تسبیح پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ تو نے توفیق دی ہے، اتنا پاک بنا دے کہ جیسے حور علیہ السلام کو امام حسین نے بنایا تھا۔ نیت کرے گھر سے، پہلے ہی دن نیت کر لے کہ یا اللہ یہ سفر میں امام زمانہ کی نیابت میں کر رہا ہوں، میں یہ سفر امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں کر رہا ہوں۔ یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے وقت کے امام کو۔ بڑا اچھا فارمولہ ہے، جب آپ دنیا میں کسی غیرت مند آدمی کو کوئی گفٹ دیں گے تو اگر آدمی غیرت مند ہوگا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو تحفہ پیش کر دے گا۔ توجہ فرمائیے، میں آپ کو مثال دوں۔ لاسٹ ایئر میں IC حسینی شکاگو میں عشر اولا پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے دعوت کی میری، بالکل سامنے کی بات، اور جب دعوت کی تو ان کا گھر کافی دور تھا جہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو 3 گھنٹہ جانا 3 گھنٹہ آنا 2 گھنٹہ رہنا، ہم نے کہا 8 گھنٹہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مولانا آپ جہاں پہ رکیں وہیں پہ کوئی دیسی ریسٹورنٹ ہوگا، میں وہیں پہ آپ کو ہوسٹ کر دوں گا۔ وہ آئے ریسٹورنٹ میں مجھے لے کے گئے، جو وہاں پہ شخص بیٹھا ہوا تھا ریسیپشن پہ وہ تھا شیعہ زادار، وہ ہمیں پہچان رہا تھا، ہم اسے نہیں پہچان رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب امام کو آپ کچھ بھیجیں گے تو کیسے امام ہمیں کیا دیں گے۔ بہرحال انہوں نے آرڈر کیا، وہ آرڈر بھی کر رہے ہیں، ہم دونوں نے کھایا، اور انہوں نے بھرپور پارسل گھر کے لیے بھی رکھوا دیا۔ اب جب کھانا وانا کھا کے پارسل بھی آ گیا، اب وہ شخص کے جس نے آرڈر لیا تھا جو ریسیپشن پہ تھا وہ غائب ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ ہوا، پوچھا کہ بھیا اس کو بلاؤ کتنا بل ہوا، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ آپ بل نہیں دیں، وہ ہماری طرف سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہاں مولانا کو لے کے آئے ہیں تو یہ ہماری طرف سے یہ پروگرام تھا، اب وہ تو ہم جانتے بھی نہیں وہ کون ہے۔ بہرحال بہت ضد کرنے کے بعد اسے بلایا گیا تو اس نے کہا نہیں، ہم تو مولانا کی 10 دن مجلس سن رہے تھے سینٹر میں، اور ہم بھی شیعہ ہیں، مولا کے عزادار ہیں، ہندوستان کے فلاں شہر سے رہتے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ آدمی بڑا غیرت مند تھا، اس نے کھا تو لیا بریانی کباب،
لیکن اب پیسہ نہیں دینے کی فکر میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے اسے سمجھایا کہ سامنے والا دل سے کہہ رہا ہے کہ میں نے امام کے ایک ذاکر، امام کے خطیب، امام کے عزادار کی، آپ بھی امام کے عزادار ہیں، تو ایسا کیجئے کہ ابھی اس نے دل سے یہ دعوت کی ہے تو آپ بھی یہیں رہیں گے، وہ بھی یہیں رہے گا. آپ کو جب اتنی ہی فکر ہے، آپ کی غیرت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ بغیر پیسے کے آپ کھا کے وہاں نکلے، تو اس نے تحفہ دیا ہے آپ کو. تو ایسا کیجئے 9 ربیع الاول آنے والا ہے، تو آپ 9 ربیع الاول کو عید زہرا کے دن کوئی اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کر دیجئے گا. انہیں یہ فارمولہ بڑا پسند آیا. اب عزیزو، جب ہم اور آپ کربلا زیارت پہ جائیں گے تو ہم اور آپ جیسے نیت کر رہے ہیں امام زمانہ کی نیابت میں ہم جا رہے ہیں، یا مجلس میں آپ آئے، مجلس کو اسپانسر کیا، آپ نے کہا یہ مجلس امام زمانہ کی نیابت میں نے منعقد کی ہے، کوئی بھی نیکی کرے امام کو شامل کر لیں. تو جب یہ تحفہ امام کی خدمت میں جائے گا کہ آج رومان رضوی نے مجھے اس ثواب میں شامل کیا ہے، آج حسن صاحب نے مجھے شامل کیا ہے، آج بابو بھائی نے مجھے شامل کیا ہے، آج شعیب بھائی نے چائے پلائی ہے میرے نام پر عزاداروں کو، تو امام جب غیرت مند امام کا غلام یہ نہیں چاہتا کہ میرا پیسہ نہ لگے دوسرا دے دے، تو وہ دوسرے دن بہترین تحفہ پیش کرتا ہے. تو جب امام ہمیں تحفہ پیش کریں گے تو وہ تحفہ کتنا قیمتی ہوگا. توجہ فرمانا ہے. اس طریقے سے کربلا کی زیارت کی آمادگی کریں. ہم اور آپ زندہ ہیں آج. کیسے زندہ ہیں عزادار؟ کیسے ہم روز امام کو سلام کرتے ہیں، امام کی خدمت میں ہم اور آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نماز پڑھی آپ نے، فوراً آپ نے سلام کی. شیعہ عزادار کیسے زندہ ہیں؟ ورنہ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، بغداد کی دیواروں میں آپ کو چنوایا گیا، دار پہ آپ کو لٹکایا گیا، جس طریقے سے بمباری کر کے جلوس، مجلس، عزا خانے، آج تک وہ سلسلہ ہے. عزیزو، اس کے بعد بھی عزادار زندہ نہیں ہیں، عزتوں کے ساتھ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں آپ؟ اتنا تو اگر کسی کو مارا جاتا تو اس کی تاریخ بھی باقی تاریخ میں نہیں رہتی. لیکن شیعہ عزادار کیوں زندہ ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں، کربلا آج بڑی آسانی سے جانے، لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے. آپ پوچھئے ان بزرگوں سے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹوائے تب جا کے حسین کی زیارت ملی. بنی امیہ کا دور یاد کیجئے، بنی عباس کا دور یاد کرے کہ جب کوئی حسین کی زیارت کو جاتا تھا تو حاکم کہتا تھا پہلے بیٹے کو قتل کراؤ گے تب زیارت کی اجازت ملے گی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ بیٹے کی محبت میں یہ حسین کی زیارت چھوڑ دے گا. وہ عزادار ہی نہیں ہے کہ جو بیٹے کی محبت رکھے حسین کی محبت کو چھوڑ دے. لوگوں نے بیٹوں کو قتل کرایا لیکن حسین کی زیارت نہیں چھوڑی. یہ تاریخ آج تو بڑا آسان ہے، لہٰذا ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم پاسپورٹ ویزا ٹور بھی ہے، کھانا بھی آسانی سے انڈین کھانا مل جاتا ہے، سب کچھ ہے، لہٰذا امپورٹنس نہیں ہے. ہم زندہ کیسے ہیں؟ ہم آج باقی کیسے ہیں پوری دنیا میں، جبکہ ہمیں مارا جا رہا ہے اتنا جتنا کسی کو نہیں ختم کیا گیا. توجہ فرمائیے گا. کیوں؟ سلام جب ہم کرتے ہیں کسی کو تو یہ سلام کیا ہے؟ مستحب. جواب سلام، سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی اور پروٹیکٹ ہو. تو اسلام نے کہا جب کوئی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو یہ مستحب ہے، واجب تو نہیں تھا اس پہ. لیکن جب اس نے آپ کے ساتھ سلامتی کی نیکی کی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی سلامتی کی دعا کریں، یہ واجب ہے. اب اس طریقے سے معاشرہ زندہ رہتا ہے. توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. شیعہ زندہ کیسے ہیں؟ عزادار زندہ کیسے ہیں؟ جب ہم ایک عام آدمی کو سلام کرتے ہیں تو جواب سلام واجب ہے. وہ بھی کہتا ہے آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. تو عزادار زندہ کیسے ہیں؟ شیعہ زندہ کیسے ہیں؟ کم سے کم ہم 3 ٹائم 5 نماز تو پڑھتے ہیں. صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. مجلس میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سلام ہے مستحب، جواب ہے واجب. جب ایک عام شیعہ جواب سلام نہیں چھوڑتا تو امام کیسے جواب دینا چھوڑ دیں گے؟ امام کہتے ہیں، جب شیعہ کہتا ہے مولا السلام علیکم، امام کہتے ہیں جیتے رہو. جب کوئی شیعہ کہتا ہے مولا سلام، شہزادی کہتی ہیں جیتے رہو. جب رسول کو کہتا ہے السلام علیکہ
یا رسول اللہ؟ رسول کہتے ہیں جیتے رہو تو جو شیعہ زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ 14 معصوم کو سلام کرتا ہے، 14 معصوم کہتے ہیں جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، تو جسے 14 معصوم جینے کی دعا دے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ یہ امام حسین کی زیارت، آپ جب جائیں تو وہاں سے زندگی لے کے آتے ہیں۔ صادق عالم محمد سے پوچھا کسی راوی نے، ایک شخص نے، مولا ہم کربلا کے سفر پہ نکلے ہیں، ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے؟ توجہ فرمائیے گا، مولا ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمارا کیا سلیبس ہونا چاہیے؟ امام نے کہا کہ جب تم کربلا کے سفر پہ نکلو تو یہ سفر سفر معراج ہے، یہ سفر سفر کمال ہے، یہ سفر سفر عشق ہے، یہ سفر سفر روحانی ہے، یہ سفر سفر عرش ہے، یہ سفر تمہیں ملائکہ تک لے کے جائے گا، یہ سفر تمہیں 14 معصوم تک لے کے جائے گا، یہ سفر تمہیں امام زمانہ کے لشکر تک لے کے جائے گا، یہ سفر تمہیں گناہوں سے پاک کرے گا، یہ سفر تمہیں کوثر تک لے کے جائے گا، یہ سفر تمہیں ساقی کوثر تک لے کے جائے گا، یہ سفر تمہیں قرآن سمجھائے گا، یہ سفر تمہیں استغفار بتائے گا، یہ سفر تمہیں بتائے گا امام کی نیابت میں کیسے عبادت کی جاتی ہے، یہ سفر بتائے گا بزرگوں کا احترام کیا ہے، یہ سفر بتائے گا شوہر بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یہ سفر بتائے گا والدین اولاد کی تربیت کیسے کریں، یہ سفر بتائے گا غلام کے ساتھ کیسے اخلاق پیش کیا جاتا ہے، یہ سفر بتائے گا کہ کس طریقے سے انسانیت کو سوسائٹی میں رائج کیا جائے۔ امام نے بیان کیا جب سفر کربلا پہ نکلو تو تمہاری زبان پہ استغفار ہونا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ امام نے کہا اس سفر پہ جب نکلتے ہو تو کئی ایسے نئے ہم سفر ملتے ہیں جنہیں پہلے تم نے دیکھا نہیں ہے، پہلے ملاقات نہیں ہے، تو تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ان کا احترام زیادہ کیا کرو، اپنی زبان جب کھولو تو اللہ کی حمد کے لیے کھولو، محمد و آل محمد پر صلوات کے لیے کھولو، حسین کی عزاداری کے لیے کھولو، یزید پر لعنت کے لیے کھولو، علی کے دشمن پہ لعنت کے لیے کھولو۔ امام سے پوچھا گیا مولا اور کیا کرے؟ امام نے کہا کہ دیکھو جب سفر کربلا پہ نکلو تو ایک راوی نے کہا مولا یہ بتائیں کہ جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں کیا ویسے ہی سفر زیارت ہے؟ جیسے حج پہ مکہ جاتا ہے انسان تو کیا سیم وہی کنڈیشن ایک زائر کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے؟ کامل الزیارت کی روایت ہے، راوی محمد بن مسلم ہے، ذمہ داری میں آپ کی بڑھا رہا ہوں۔ امام نے بیان کیا کہ ہاں جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داری حاجی کی ہے وہی آداب ایک زائر کے ہونے چاہیے۔ توجہ فرمائیے، جو ذمہ داری ایک حاجی کی ہوتی ہے حج پہ جانے کے لیے، وہ تو حج پہ جا رہا ہے کعبے کا طواف کرنے، تم کربلا اس کے روزے کا طواف کرنے جا رہے ہو کہ جس نے کعبے کو بچایا تھا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، تم اس کی زیارت کو جا رہے ہو کہ جس نے کعبے کے تقدس کو بچایا تھا۔ تو امام نے بیان کیا کہ جب کربلا کی زیارت پہ جاؤ تو محمد بن مسلم نے کہا مولا کیا آداب ہیں؟ تو امام نے کہا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے تو پہلے اس کا حق ادا کرو، پھر کربلا زیارت پہ جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، اگر حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے بات کریں کہ بھائی ابھی میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں حق ادا کر پا رہا ہوں، لیکن میں تم سے اجازت لے رہا ہوں کہ میں کربلا امام حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں، تمہاری طرف سے اجازت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد امام نے بیان کیا دوسرا ادب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اسے اپنے لیے حرام جانو، جو چیزیں حلال کی ہیں اسے اپنے لیے حلال جانو۔ تیسرا ادب امام نے بتایا کہ تمہارا کوئی پڑوسی، بھائی، دوست جس سے تمہارا یہ تکلیف ہوئی ہے، تم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے تم نے پیسہ نہیں لیا لیکن تمہاری زبان سے، تمہاری گفتگو سے، تمہاری بات سے اس کا دل دکھا ہے، تو امیر المومنین تک پہنچنے کے لیے پہلے مومنوں کو تو خوش کرو۔ فرسٹ فلور پہ گراؤنڈ فلور سے کوئی ایسے ہی کود کے جائے تو لوگ کہیں گے اچھا آدمی نہیں ہے، یا تو کم سے کم سیڑھی ہوتی ہے یا لفٹ ہوتی ہے۔ تو ہم ملکوتی فضا میں جانا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم زمینوں کے راستے کو تو عبور کرتے ہوئے جائیں۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ جب تم سفر کربلا کا ارادہ کرو تو خواتین کے لیے امام نے کہا کہ حجاب اور پردے کا اہتمام کریں۔
توجہ فرمائیے گا، امام نے بیان کیا، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب سفر کربلا پہ نکلو تو اس بات کی کوشش کرو کہ جب تم کربلا کے سفر پہ رہو تو تمہاری زبان سے کوئی لہو لغو بات نہ نکلے، کم سے کم بولو۔ نجف جا رہے ہیں، امام کے حرم میں خوشبو لگا کے جائیں، عطر لگا کے جائیں، اچھا لباس پہن کے جائیں۔ سامرہ آپ جا رہے ہیں، کاظمین جا رہے ہیں، جتنے بھی ائمہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اچھا لباس پہن کے جائیں، خوشبو۔ لیکن کربلا جانے کے آداب مختلف ہیں۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا، مولا ہم کربلا جا رہے ہیں تو کربلا جانے میں ہم کون کون سی چیزیں لے کر جائیں؟ پانچویں امام کی حدیث ہے کہ کربلا ہم اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جائیں؟ تو امام نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم میرے جد کی قبر پہ کچھ ایسی چیزیں لے کر جاتے ہو جو خوشیوں کی علامت ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے بات نہیں سمجھی۔ جیسے ہی اس نے کہا تو امام نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جب میرے جد حسین کی زیارت کو جاتے ہو تو اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہو، وہاں مٹھائیاں لے کے جاتے ہو، کیا یہ بتاؤ تم اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پہ جاتے ہو تو خوشی کے ساتھ جاتے ہو؟ امام نے شکوہ کیا ہے، امام نے شکایت کی ہے کہ میرے جد کو رولا رولا کے مارا گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے جد کے روضے پہ تم جا رہے ہو تو اس کے آداب بجا لو۔ جب اس طریقے سے کوئی زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے، ائمہ معصومین بتاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو ادھر سے آواز آتی ہے اے میرے زائر تیرا استقبال ہے، اے میرے زائر تیرا استقبال ہے، اے میرے زائر تیرا استقبال ہے۔ اس کے بعد ایک قدم ہم جو گھر سے، یہ نہیں کہ کربلا ہوٹل سے نکلتے، نہیں، روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی کسی نے نیکی کی نیت کی زیارت امام حسین کی، اسی وقت سے جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ یہاں سے گیا اور یہ سفر اس کا اسٹارٹ ہوا، وہیں سے ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ اسے پروٹوکول دے کر حسین کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تم حسین کے مہمان ہو۔ اور روایت کے جملے کہ خدا نخواستہ، اگر خدا نخواستہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی موت سفر زیارت امام حسین پہ ہو جائے۔ اگر کسی کا انتقال زیارت کے سفر پہ ہو جائے تو امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو فرشتے ویلکم کے لیے آ کر لے جا رہے تھے وہ فرشتے اس کے لیے تشییع جنازے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے غسل و کفن میں آگے آگے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کی قبر میں جاتے ہیں اور قیامت تک اس زائر حسین کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ ایک فرشتے معصوم کا استغفار، یہ امام حسین کی زیارت ہے۔ ایک پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں، روایت میں تو درہم ہے، دینار ہے، 1 روپیہ $1 جو ہم امام حسین کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، تو کتاب میں لکھا ہے، کتاب القصص میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بحر انوار کی روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ 1 درہم اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اس کے 1 کا 70 گنا بڑھا کے دوں گا، اس لیے کہ اس نے نام حسین پہ خرچ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عزاداری میں خرچ کرتا ہے تو غریب نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام حسین کا زندہ معجزہ ہے۔ اپنے گھر کو عزا خانہ بناؤ، اپنے دل کو حسین کا عزا خانہ بناؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ پہنچے۔ امام حسین کی اچھا ہم اور آپ کربلا جا رہے ہیں، ایک تحفہ میں جاتے جاتے آپ کو اور دے کے جا رہا ہوں۔ آپ ابھی کربلا پہنچیں، نجف ایئرپورٹ یا بغداد ایئرپورٹ پہ پہنچیں، جیسے ہی آپ کار میں بیٹھے یا کسی گاڑی میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ڈرائیور ایک جملہ کہتا ہے گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے، کیا کہتا ہے کہ 1 سورہ فاتحہ بی بی ام البنین کو ہدیہ کرو۔ اب آپ نے سنا ہے لیکن توجہ نہیں، اب جائیے تو یہ سے سنیے گا۔ تو میں جب نجف گیا پڑھنے کے لیے 17 میں تو میں نے بھی یہ دیکھا کہ ڈرائیور اسٹارٹ کرنے سے پہلے گاڑی یہ کہتا ہے، تو میں نے اپنے عراقی دوست سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کہتا ہے، ہم نے کبھی کسی کتاب میں، اس نے کہا کہ یہاں عراقیوں کا تجربہ اور ایکسپیرینس ہے کہ جب کوئی سواری پہ بیٹھتا ہے اور سواری پہ بیٹھنے سے پہلے بی بی ام البنین جو باب الحوائج ہیں، مولا عباس کی ماں ہیں، ان کی بارگاہ میں سورہ الحمد سورہ فاتحہ پڑھ کے ہدیہ کیا جاتا ہے تو پھر کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں کرتی۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو اللہ حفاظت کرتا ہے، اگر اس کی مشیت میں ہو تو۔ اب کسی کی موت ہے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ آپ جا کے، تو اگر آپ یہاں ڈرائیو کر رہے ہیں کار کو،
آپ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو اپنی گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ باب الحوائج بی بی ام البنین کو ہدیہ کریں، پھر ڈرائیو اسٹارٹ کریں، اللہ آپ کو محفوظ طریقے سے آپ کے گھر پہ پہنچائے گا۔ ان تمام مجالس جو ہوئی ہیں ان کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس ادنا سے طالب علم کی تقاریر کو سماعت کیا، بڑی عزتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ پھر حیات رہی تو پھر انشاءاللہ کسی موضوع پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وعدہ کر رہا ہوں ممبر پہ کہ انشاءاللہ جب نجف پہنچیں گے تو تمام معصومین کے روضے پہ آپ تمام جعفری سینٹر کے زائرین جو آئے ہیں یا جو نہیں بھی آئے ان سب کی نیابت میں مکمل زیارت کریں گے قربتاً اللہ۔ خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس فرش پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں مقدر بنائے جاتے ہیں، یہاں قسمتیں بنتی ہیں، یہاں بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، یہاں پیاسوں کو پانی ملتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، نام حسین پر بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، پیاسوں کو پانی مل رہا ہے۔ جب آج عزاداری کی رونق دیکھتے ہیں اور عزاداروں کے ساتھ اتنا بہترین رویہ دوسرے عزاداروں کا دیکھتے ہیں، 40 میں تو لوگ اب ایسے بھی پہنچتے ہیں کہ نہ ہوٹل کا انتظام، نہ کسی جگہ رکنے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام۔ اب تو 2-4 سال سے بہت سے لوگ ٹکٹ اور ویزا لے کے آتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جو اپنے ہیں پہچان والے ہیں، مولانا میں آیا ہوں یہاں کوئی رکنے کا، عزیزو اٹلانٹا سے شکاگو جائیں گے تو کہاں رکنا اس کا انتظام پہلے کرتا ہے آدمی۔ یہ کس کی محبت بے خوف بنا رہی ہے، آئے ہے سبحان اللہ۔ یہ کسی نے عاشور کو کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اور امام حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے بنی ہاشم سے زمین خریدی تھی اور کہا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جب زائر آئیں تو 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ عزادارو فرش عزا پر جب نام حسین آئے، حسین کے گھر والوں کی مصیبت بیان ہو تو پرایا بن کر نہ روئیے گا، اپنا بن کر روئیے گا۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان بقیت فبکی للحسین، اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پر رویا کرو، میرے جد حسین کی مظلومی پر رویا کرو۔ مدینے میں جب امام سجاد نکلا کرتے تھے، کسی قصاب کی دکان کی طرف سے گزر ہوتا تھا تو قصاب اپنی دکان بند کر دیتا تھا یا گوشت کے اوپر کپڑے ڈال دیا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا تھا چوتھے امام اگر گوشت دیکھ لیں گے تو امام کو اپنے بابا یاد آ جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزان گرامی، اس سے بہتر انداز میں پرسہ پیش کیا کریں۔ امام زمانہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ عزاداری ہے، امام کی خدمت کا بہترین ذریعہ امام حسین کی عزاداری ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ایک مصائب تاریخی پڑھوں آپ کے سامنے، اس باب الحوائج کے مصائب پڑھوں کہ جسے عباس کہا جاتا ہے، جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں، جسے سکینہ کی آس کہتے ہیں، جسے شہزادی زینب کی ڈھارس کہتے ہیں۔ وہ عباس کے راوی کہتا ہے کہ ایک ایران میں قم میں بہت بڑے خطیب تھے جو امام حسین کے مصائب پڑھنے میں ایک ملکہ رکھتے تھے، امام حسین کے مصائب بیان کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عالم خواب میں حسین کی دکھیاری اماں کو دیکھا۔ کون؟ فاطمہ، کہ جس کا پہلو بھی ٹوٹا ہے، جس کی قبر بھی شکستہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، جب آنکھ میں آنسو آ جائے نا تو امام زمانہ کو پکار لینا، چیخے مار کے رویا کرو، یہ آواز اہل بیت کو بہت پسند ہے۔ عزیز و سید کہتے ہیں میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا، بی بی کہتی ہیں اے سید، اے میرے لال کے خطیب، میرے لال کی غربت کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ میرے لال کی وہ غربت جو سب سے سختی وہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ یہ سید خطیب کہتے میں نے کہا بی بی میں نے آج ہی حسین کی رخصتی بیان کی ہے۔ شہزادی کہتی نہیں میں نے اپنے لال حسین کا ذکر نہیں کیا ہے، ارے میں اپنے لال عباس کی بات کر رہی ہوں۔
اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے خطیب، اے سید، اے میرے ناصر و مددگار، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ اے بی بی، میں تو عباس کے مصائب بھی بیان کرتا ہوں۔ نہیں وہ مصائب بیان کر کہ جو میرے لال پہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ بی بی وہ مصائب کیا ہے؟ سنو کہ عزادارو، فاطمہ زہرا بیان کرتی ہیں، ارے وہ وقت مصیبت کہ جب میرے لال عباس کی آنکھوں میں تیر آ گیا، ارے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اپنے سر کو میرے لال عباس نے اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا۔ اب جو تیر نکالنا چاہا، ارے ایک ملون نے ایک آہنی گرز مارا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، ارے سکینہ کا چچا مارا گیا، مشک سکینہ چھد گئی، عباس منہ کے بل زمین پر گرے، حسین نے کمر کو تھاما، ان کسرت ظہری، اے بھیا ابا، آپ کے جانے کے بعد حسین تنہا۔